ناظرین اب ایک اور قسم کی جنگ کی بات کر لیتے ہیں. T20 کی جنگ جاری ہے پاکستان اور انڈیا کی. یہ جنگ گراؤنڈ کے اندر ہونی چاہیے تھی لیکن آئی سی سی کے فیصلوں کے بعد پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد مزید فیصلوں کی توقع ہے. ڈاکٹر نعمان نیاز کرکٹ ایکسپرٹ ہیں اور بس کتابیں ہی لکھتے ہیں. آپ کی 2 کتابیں اور بھی آنے والی ڈاکٹر, چلیں وہ بھی پڑھ لیں گے. یہ جو اب جنگ شروع ہو گئی ہے آئی سی سی کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی, پھر اب میں کوئی بحث میڈیا میں دیکھ رہا تھا, وہ تو بات کر رہے ہیں جی کہ ہم تو پاکستان کو فارغ کر دیں گے, آپ کا پی ایس ایل کے اندر فورن پلیئرز نہیں آئیں گے, خواتین کی کرکٹ بند کر دیں گے. وہ سارا ایک رینج ڈسکس کرے آئی سی سی کی طرف سے نہیں, لیکن وہ یہ کیا امکانات ہیں یہ جو بحث ہو رہی ہے؟ طلب بھائی ویری کوئکلی, ایک تو جو آپ ان کی پریس ریلیز کا جو آپ نے تذکرہ کیا ہے, ایک تو انپریسیڈنٹڈ تھا کہ 3 گھنٹے کے اندر ڈیسیجن کے بعد دے کیم اپ ود اے پریس ریلیز, وہ بھی سنڈے نائٹ ایٹ 10 PM. ٹھیک. دوسرا اگر آپ وہ پریس ریلیز کو دیکھیں تو شروع میں وہ تھریٹن کرتے ہیں کہ ہم سلیکٹیو پارٹیسپیشن کے الاؤ نہیں کریں گے, ساتھ ہی نیچے مدم ہو کے کہتے ہیں کہ کرکٹ ایکو سسٹم کو بچا لو, آپ بھی اس کا حصہ ہیں, اور ساتھ کہتے ہیں کہ میوچول کنسنسس کے ساتھ ایک ریزالو کی طرف چلے جاؤ. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ پیپل کنفیوز پاکستان پرفارمنس کہ باٹم آف دا ٹیبل 7ویں نمبر کی ٹیم ہے اور کوئی اتنی پرفارمنسز ہیں نہیں فار دا لاسٹ کپل آف ایئرس, بٹ آئی سی سی کے اکنامک فریم ورک میں اٹ از دا سیکنڈ اسٹرانگسٹ ٹیم ان دا ورلڈ. ٹھیک. اور اس کا ریزن کیا ہے ویری کوئکلی کہ جو چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی 2025 کی, اس کا 10 سیکنڈ کا انڈیا میں جو براڈ کاسٹ سلاٹ بکا تھا وہ $45,000 تھا انڈیا پاکستان کے میچ کا. ٹھیک ہو گیا جی. 63% آف دا ٹوٹل ریونیو that comes from the India-Pakistan match for the ICC, and 80% of the total tournament revenue is generated through India and Pakistan کے matches in Asia. ٹھیک ہو گیا. تیسری چیز, لاسٹ جیو ہاٹ اسٹار جو ہے that is owned by مکیش امبانی, ریلائنس کا, اس نے $3.02 بلین کے ڈیجیٹل رائٹس خریدے. 2023 میں فری دکھایا کیونکہ وہ اپنی ٹریفک بنا رہا تھا اور اب سبسکرائبرز بنا رہا تھا. چیمپئنز ٹرافی میں اس نے 602 ملین نے صرف اس کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یہ میچ دیکھا انڈیا پاکستان کا. ٹھیک. سو 206 ملین ٹی وی ویورز. آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیک اتنا زیادہ ہے کہ زیادہ بڑا پنگا نہیں کر سکتے. اچھا, دوسرا یو ایس اے کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا اس کا اسٹیٹس, بٹ اسٹل پارٹیسپیٹنگ ان دا ورلڈ کپ, دے آر سسپینڈیڈ. اس کا ریزن یہ ہے کہ اکنامک فریم ورک میں دے ہیو ٹو کنسیڈر سرٹن تھنگس. یو ایس اے بھی ایک ڈیولپنگ مارکیٹ ہے. تو آپ کا خیال ہے اس سے آگے نہیں جائیں گے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے الٹا لگ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو کل جے شاہ چیئرمین آئی سی سی کا, اور ساتھ وہ تھے سنجیو گپتا جو ان کے CEO ہیں, اور گورو سکسینہ جو کہ ان کے ڈیجیٹل پراپرٹیز کے ہیڈ ہیں BCCI کے. دے رش ٹو ممبئی اینڈ مکیش امبانی cut short his tour, international tour, and came back to Mumbai. They didn't go to Delhi. تو یہ براڈ کاسٹر کا جو پریشر ہے اس کی وجہ سے عمران خواجہ ہیں جو کہ ڈپٹی چیئر ہوتے تھے آئی سی سی کے, اب وہ سنگاپور کرکٹ کو ہیڈ کرتے ہیں, ویری ویل ریسپیکٹڈ. ان کو کہا گیا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع. لیکن ہم پھر کیا آفر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, ہم نے تو سٹینس لے لیا ہے اور ہمارا جو سٹینس ہے وہ کوئی لچکدار معاملات پر نہیں ہے. بنگلہ دیش نے تو واپس آنا نہیں ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوگی. اچھا, ہم نے اس زیادتی کے اوپر سٹینڈ لیا. سو ان اے وے ہماری پوزیشن جڑی ہوئی ہے بنگلہ دیش کے معاملے کے ساتھ, اور اس وجہ سے نہیں کہ بنگلہ دیش کو ہی ہم نے پلیز کرنا ہے, اس وجہ سے کہ آپ نے ایک مثال بنانی ہے کہ اگلی مرتبہ آپ کے ساتھ یہ نہ ہو جائے. تو ہم کیا کہاں پر گیو ان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں رستہ کیا ہمارے لیے رستہ کیا؟ دیکھیں رستہ میں آپ کو بڑا فرینکلی بتاتا ہوں. آئی سی سی فلی امپاورڈ ہے کہ وہ آپ کو رون سکتا ہے کہ 20 سے 40 ملین ڈالر کا تو وہ آپ کو فائنینشیل پینلٹی لگا سکتا ہے. پھر ان کا ایک کلاز ہے 4.1 جس پہ آپ کا وہ اسٹیٹس سسپینڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ فیوچر ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیشن منع کر سکتا ہے, کیونکہ سارے جو کرکٹ بورڈز ہیں ادر دین پاکستان اینڈ ناؤ بنگلہ دیش, وہ سارے ورچوئل سائڈ ککس ہیں BCCI کے, ناٹ ایون آئی سی سی. ان کو اور وہ ڈپینڈ کرتے ہیں سارے فائنینشیل سٹیکس, IPL ہے اور بائیلیٹرل سیریز ہیں. تو وہ تو ان سے کہیں گے کہ یار ان کو NOC نہ دو, یہ کر سکتے ہیں وہ, حالانکہ وہ آئی سی سی کی اتھارٹی میں نہیں آتا. لیکن ظاہر ہے اگر آپ نے انفیئر طریقے سے کھیلنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کریں گے نہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایشیا کپ اگر آپ کو یاد ہو وہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ پاکستان نے انڈیا نہیں جانا تھا, انڈیمنیٹی ملی ہوئی تھی کہ آپ انڈیا نہیں جائیں گے, انڈیا پاکستان نہیں آئے گا. تو انہوں نے کینسل کرنے کے لیے افغانستان اور سری لنکا کو موبلائز کیا تھا کہ 3-2 کر دیتے ہیں فل ممبر ووٹ اور یہ سسپینڈ کر دیتے ہیں. تو وہ تو نہیں کریں گے, لیکن میرا سوال جو ہے وہ ہمارے آپشنز کے بارے میں. دیکھیں اگر آپ کہنے کہ مڈل نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ تو آئیں گے, اور
ہر اسٹیک ہولڈر کو ایک تو ہم کیا لے کے جائیں گے؟ ہمارے پاس رستہ اب آگے کیا ہے؟ اب ہمارے پاس رستہ یہ ہے کہ ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش آبویسلی واپس نہیں آ سکتا، بیکاز وہ تو 14-2 کے بعد آئی سی سی بورڈ کے ڈیسیجن کے بعد اسکاٹ لینڈ پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے، کھیلنے. لیکن آپ وہ پریسیڈنٹس تو فالو کروا سکتے ہیں جو زمبابوے کے ساتھ 2009 میں آئی سی سی نے کیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ ان کو پارٹیسپیشن فی اور فائنینشیل کمپنسیشن دے دی تھی، کیونکہ ان کو ویزاز نہیں ملے تھے. انگلینڈ رابرٹ مگابے کی گورنمنٹ کی وجہ سے ویزاز نہیں دیے، تو وہ نہیں کھیل پائے تھے. اسکاٹ لینڈ ہی آیا تھا تب بھی. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یو کین آسک دیم، بیکاز ابھی آپ نے بات کی تھی، اگر آپ یہ اسٹینڈ نہ لیتے تو جس قسم کا جے شاہ کا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بنگلہ دیش کو کمپنسیشن وغیرہ مل جاتی ہے، دوسرا آپ کی بائیلیٹرل سیریز ڈسکس ہونی چاہیے. اب تو وہ تو ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بھی نہیں کھیلتے، ادھر سلیکٹیو ان کو پارٹیسپیشن نظر نہیں آتی. انڈیا کو ٹورنامنٹ کھیلنے آ جاتے ہیں. اس ٹورنامنٹ میں پھر بنگلہ دیش کو کمپنسیشن ہو جائے، اس ٹورنامنٹ کی حد تک تو پھر یہی ہوگا نا. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس بٹ وی کین آسک فار سرٹن تھنگس نا. اس کے علاوہ کیا کہ فالٹ لائن جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں کہ بی سی سی، اب دیکھیں شاردا وغیرہ نے اس دن کہا نہیں کہ آئی سی سی از ورچولی دا بی سی سی آئی دبئی ہو گیا. لیکن میں دوبارہ اس پہ آؤں گا کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بائیلیٹرل سیریز ایٹ لیسٹ نیوٹرل وینیو وہ کہتے ہیں ہو گئی ڈن. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں کھیلو اینڈ دین وی ول پلے اگینسٹ یو. ہم کھیلیں گے. تو اس میں صرف ایک میچ نہیں کھیلیں گے؟ نہیں پھر ہم کھیل لیں گے. نہیں آپ ایک میچ ہی کھیل لیں گے، یہ بھی ہو جائے گا فیصلہ بفور 15. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایگری کرتے ہیں تو ہم نے جو فیصلہ کیا کہ ہم نے میچ نہیں کھیلنا، ہم وہ والا میچ کھیلیں گے. میں کہہ رہا ہوں نا، ہر اسٹیک ہولڈر ایک اسٹیپ بیک جائے گا. ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ یہ نہ کرتے، میں آپ کو وہی کہنے لگا تھا 2027 میں ایک تو آپ کی انڈیمنٹی ختم ہو جانی تھی. انہوں نے کہنا تھا انڈیا نہیں آئے گا، آپ انڈیا آئیں گے، نمبر 1. نمبر 2 آپ کو ایک اور انہوں نے پھڈا کرنا تھا، اگلے سال گرانٹ دوبارہ ریسکیجول کرنی ہے. وہ ماڈل لے کے آ رہے ہیں رینکنگ بیس میں آپ کی کٹوتی ہو جانی تھی $38 ملین. تو ہمارے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ یہ معاملہ میوچولی طے ہو. اگر نہیں ہوا تو پھر تو آپ کوئی میچ بھی نہیں کھیل پائیں گے. پھر تو آپ کو سیمی فائنل ناک آؤٹ پہ پہنچ بھی گئے اور انڈیا کے ساتھ میچ ہوا، پھر تو آپ کو وڈرا کرنا پڑے گا. لیکن وہ ازیوم یہ کرتا ہے کہ اس سے پہلے ایک بہت زیادہ خباصت ہمارے ساتھ نہیں کریں گے. خباصت نہیں کریں گے، اس سے پہلے نہیں کریں گے. آپ کو زیادہ پر امید ہے. میں چونکہ ان معاملات کو ان کی پالیسی کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پیسوں کا معاملہ ہے، چونکہ اتنا سٹیک اتنا ہے پاکستان، میچ ہو جائے گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میچ ہو جائے گا. چلیں جی دیکھتے ہیں میچ ہوتا ہے نہیں ہوتا. پروگرام جاری ہے. بعض لوگوں کے لیے سونا میٹر نہیں کرتا، ان کے لیے سونا یہی ہے جو انہوں نے ساری زندگی کمایا. راشد محمود پاکستان کی فلم اور ڈرامے کے ایک بڑا ان کا نام ہے، اداکاری میں بہت برہم ہے یوٹیوبرز کے حوالے سے. اس وجہ سے نہیں کہ ان کا مقدمہ یوٹیوبرز نہیں لڑ رہے، اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوبرز نے ان کی زندگی میں یلغار کی اور ان کی زندگی بھر کی کمائی کو خاک میں ملا دیا. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں ایک گزارش بڑے دکھے دل سے آپ سب سے کر رہا ہوں. میں میڈیا کے تمام ان احباب سے جو یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اپنے یہ چینل بنائے، پلیز میرے پاس کوئی نہیں آئے. مجھے کوئی انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ اپنے گیمکس میں اپنی ویورشپ کے لیے مجھے ایسے پورٹرے کر رہے ہو، گفتگو کچھ کر کے جاتے ہو، بنا کے ہیڈنگیں کچھ اور لکھ دیتے ہو. آپ نے مجھے ساری زندگی کی میری ڈگنیٹی جو وقار ہے اس میں ایسے مجھے اس میں اسٹیبلش کر رہے جیسے میں بالکل فقیر، اور وہ میں پتہ نہیں کیا. میں نے تو کچھ بھی نہیں، وہ کہا ہی نہیں ہوتا جو آپ اپنی مرضی سے اس میں ٹیگ لگا کے بنا دیتے ہو. ڈونٹ ڈو اٹ اگین، ورنہ میں آپ پہ کیس کر دوں گا آپ جو اس طرح کی کوئی بات کرے گا. تو غصہ ان کا بجا ہے. جس قسم کے لوگ کیمرے اٹھائے اور اسکرین کے اوپر بیٹھ کے، چھوٹی اسکرین پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اور جو بات کر رہے ہیں، جس انداز سے وہ اپنے تھم نیلز بناتے ہیں، مقدمے ان کے اوپر ہونے چاہیے. لیکن آپ دیکھیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے. ساری زندگی کی کمائی آپ کیسے کسی اور کے ہاتھوں، کسی اور کے لالچ کے اندر آپ کی گم ہو جاتی ہے. آپ کی کوئی آپ کی فالٹ بھی نہیں ہوتی. راشد محمود صاحب کا جو مقدمہ ہے صرف اپنا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایک مقدمہ آج عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے بنا. عوامی نیشنل پارٹی کا فنکشن نہیں تھا، فنکشن تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس کے اندر چیف منسٹر صاحب خود موجود تھے. تو ایک خاتون نے ان سے سوال پوچھا جس کے اوپر ٹویٹ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. اور انہوں نے کہا جو جعلی حکومتیں ہیں وہ جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں، اور ہماری جو اصل حکومت ہے اس کا صوبہ پسماندہ کیوں ہے. یہ سوال کیا ینگ لیڈرز کنونشن میں. اب یہاں پر ANP کو لے آئے تو چیف منسٹر صاحب نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ANP کی ریپرزنٹیٹیو ہیں. ہم نے تو آپ کو شعور دے دیا اور شعور دیا، اور اس کے بعد آپ ہمارے پاس سامنے کھڑے ہو کے یہ سوال کر رہی ہیں، تو شعور پر ہی گزارا کیجئے. یہ انہوں نے کہا نہیں، ایسے میں تشریح کر رہا ہوں.
تو شعور انہوں نے دے دیا، اور اگر کسی نے کڑوا سوال پوچھ لیا تو اس کو ANP کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ رویے ہیں۔ شعور سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، شعور سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا، اور یہ جو شعور کی رٹ لگائی ہوئی ہے، اگر شعور کا بھی تجزیہ شروع ہو گیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شعور اصل میں کتنا بے شعور ہے، کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے۔ لیکن فی الحال تو خیبر پختونخوا کے PTI کے جو ووٹرز ہیں ان کو شعور پر ہی گزارا کرنا ہوگا۔